لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہونا باقی ہیں. چیزیں ری شیپ کی جائیں گی، چیزیں ری شیپ ہوں گی، معیارات تبدیل ہوں گے، عالمی طاقتوں کے معیشتوں کے معیارات تبدیل ہوں گے، لین دین کے معیارات تبدیل ہوں گے، بالکل طاقتوں کا جو منبع اور مرکز ہے وہ تبدیل ہوگا، اس کی مرکزیت تبدیل ہوگی. تو ابھی تبدیل تو بہت کچھ ہونا ہے. صحیح ہے. اور بائی دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیے گا کہ بہت سے ایسے راز کھلیں گے جس کے بارے میں آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ایسا ہو سکتا تھا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہو گیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اسی اعتبار سے پھر اپنے آپ کو جو تبدیل کرتے چلے جائیں گے. میں آپ کو 11 تبدیلیاں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ 11 تبدیلیاں ایسی ہیں کہ جس کو سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی آج اس کورونا نے جو ہے، یعنی ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں اس حد تک تبدیل کر دیا. اچھا، پہلی تبدیلی کیا ہے؟ پہلے تو ذرا توجہ سے سنیں. تبدیلی یہ ہے کہ کرونا وائرس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عالمی ایٹمی طاقتوں کو یہ بتا دیا کہ ان کی اوقات کچھ نہیں، زیرو ہے. وہ امریکہ کو بتا دیا کہ تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. 8.5% جی ڈی پی کا امریکہ صحت پہ خرچ کرتا ہے. اور صورتحال کیا ہے؟ اور وہاں حالات دیکھیں کیا ہے. حالات یہ ہیں کہ وہ لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں. نیو یارک کی سچویشن اس وقت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ نیو یارک کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر لاشیں بکھری پڑی ہیں، بیگز کے اندر پیک ہوئی ہوئی ہیں. ان کو دفنانے کے لیے ان کے پاس قبرستان موجود نہیں ہے. فیونرل ہاؤسز جو ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کا جو ہے وہ اپنا مزید تدفین کے معاملات میں آگے نہیں کر سکتے. اٹلی میں کیا حال ہوا؟ اٹلی میں کیا حال ہوا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے عالمی طاقتوں کو بنیادی طور پہ بتا دیا کہ ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، نل. دوسری بات یہ کہ انسان کو یہ بتا دیا کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. انسان جو بڑا پھونپھاں کرتا تھا نا کہ میں پیر ماروں گا تو زمین کے سینے کو چیر دوں گا، یا میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو آسمان کے کلیجے کو چیر دوں گا، نہ وہ زمین کے کلیجے کو چیر سکتا ہے نہ آسمان کے کلیجے کو چیر سکتا ہے. اس کی اوقات کچھ نہیں ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ کس وقت وائرس اس کے جسم میں گیا، اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد جو وینٹ کے اوپر ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد جو اس کی تدفین کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے. زمین کے خداؤں کو بتا دیا کہ خدا ایک ہے. تیسری بات، ہم بہت تیزی سے دوڑ رہے تھے. یعنی ہم نے اس دوڑ کے اندر اپنا سب کچھ رون کے رکھ دیا تھا اور اتنے آگے نکل گئے تھے کہ ہم بریک ہی نہیں لگا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس کے ذریعے سے ہماری جو ہمارے قدم جو ایکسلریٹر پہ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر بریک لگا دیا کہ رک جاؤ. اور یہ جو رونتے ہوئے گئے ہو، اب سنبھل کے ذرا سوچو کہ تم نے کن کن باتوں کو رون دیا یا کن کن نارمز کو تم رون کے آگے نکل گئے ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم بہت کچھ بھول کر مکمل طور پہ جانور بن چکے تھے. یعنی فحاشی، عریانی، ننگ پن اتنا عام ہو چکا تھا کہ انسان میں اور جانور میں فرق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس کے ذریعے سے آپ کو یہ بتلا دیا کہ تم جانور نہیں ہو، انسان ہو، انسان بن کے تمہیں رہنا چاہیے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ ہم بہت مصروف ترین لوگ ہیں، ہم وقت نہیں دے سکتے. آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ ہم رشتوں کو رشتے نہیں سمجھتے تھے. یعنی رشتے بھی ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایسے تھے کہ بس ٹھیک ہے رشتے ہیں، ان کے لیے وقت نہیں تھا. آج صورتحال کیا ہوگی؟ آج صورتحال یہ ہوگی کہ جن رشتوں کو ہم فار گرانٹڈ لیتے تھے، آج وہی رشتے ہمارے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس وقت تو وقت نہیں تھا، آج وقت ہی وقت ہے. اور انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رشتے اس کے سامنے موجود ہیں. تو ہمیں کرونا وائرس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتوں کی طرف لوٹا دیا. چھٹی بات کے بعد ساتویں بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر، اپنی نارمز، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو رونتے ہوئے اتنے آگے نکل گئے تھے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ہماری مورل ویلیوز کیا ہیں، ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں، تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے. ہم نے سب اٹھا کے ایک طرف کر دیا تھا. آج آپ دیکھ لیجئے اسی تہذیب، اسی کلچر، اسی نارم کو جو ہے ہم گھر کے اندر سکھا رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں. آٹھویں بات یہ ہے کہ دنیا کی مصنوعیت کے چہرے سے نقاب نوچ کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اس کی حقیقت جو ہے مکمل طور پہ آشکار کر دی ہے. نویں بات، ہم نے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں کا محتاج کر لیا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آشکار کر دی کہ محتاجی کچھ نہیں ہے، بس محتاج تم میرے ہو، اور یہ حقیقت ہے تمہاری زندگی کی جس کی تمہیں طرف لوٹ کے آنا ہے. 10ویں بات یہ ہے کہ سب سے بڑا پیغام اللہ کی طرف سے یہ کہ وہ جس وقت چاہتا ہے تنابیں کھینچ لیتا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ اصل طاقت میری ہے، میں نے تمہاری تنابیں کھینچ لی، اب اپنی حقیقت کو سمجھ لو. اور 11ویں بات جو آخری بات ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کے مذاہب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے. بے شک آج ایتھسٹ جو یہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں ہے، مساجد کا رخ کیا نا بڑے بڑے ممالک، آج وہ تلاش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی ہے جو چلا رہا ہے.